أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور بیوی تیری جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت، کھل مکھلا، بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے چاہو تم، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، ناانصافوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس درخت سے، پس نکال دیا ان دونوں کو ان نعمتوں میں سے جن میں تھے وہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے رجوع فرما لیا آدم علیہ السلام پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جون کی 23 تاریخ ہے سن 2012، اور آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی 4 آیات مبارکہ ترجمے کے ساتھ پڑھی گئیں، یعنی آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو امتحان میں ڈال کر یہ بتا دیا کہ آدم میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو تمہارے اندر نہیں، تو اسی پر اکتفا نہیں کیا
بلکہ پھر ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. لیکن سجدہ کرنے سے پہلے، سجدے کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے دلوں میں آدم کی بڑائی ڈالی کہ وہ تم سے بڑھیا ہے، بہتر ہے. باوجود ان خرابیوں کے جن کا تم نے ذکر کیا، اس کے باوجود وہ تم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میں نے اس میں خیر بھی رکھی، شر بھی رکھا، اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ تم سے آگے نکل جائے گا. سارے نہ صحیح، اگر 1000 میں ایک آدمی بھی اس مقصد کو پورا کر گیا تو آدم کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز رہا ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اور عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ ہی حرام رہا. عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ ہی حرام رہا، لیکن تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا. سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے اور ان کے گاؤں سے ان کے سارے بھائی اور ماں باپ بھی تشریف لے آئے، تو انہوں نے آتے ہی شاہی دربار بجا لاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. کیا تھا کہ نہیں؟ تو یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا. ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ جائز نہیں، کیونکہ تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تعظیمی سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو جب سجدہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر پیروں کو سجدہ جائز ہے، لیکن آج کل کے جعلی پیر سجدے کرواتے ہیں. میرے پاس 2-3 ویڈیو ہیں، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے. اس میں لائن لگی ہوئی ہے ہزاروں لوگوں کی، اور باری باری سجدہ کر رہے ہیں اپنے پیر کو، اور ساتھ نذرانہ بھی دے رہے ہیں. جو سجدے میں جاتا ہے پیسے بھی رکھتا ہے، وہ تکیے کے نیچے دباتا جا رہا ہے. ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں. ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں سجدہ کرنے والے، اور قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا درباروں پر. تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے بعض ایسی چیزیں بھی حرام کر دیں جو موہم الی الشرک تھیں، شرک کی طرف لے جا سکتی تھی، شرک کی طرف لے جا سکتی تھی. جیسے پہلے مجسمے تصویریں جائز تھیں، ہمارے نبی کی شریعت میں مجسمے بنانا، بت بنانا اور تصویریں بنانا بھی حرام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں قرآن ہی میں موجود ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بناتے تھے بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے. جس طرح آج کل بھی بڑے بڑے شہروں میں سٹیچو لگے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، اور روس میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں. چین میں ایک جزیرہ ہے چین کا حیرتان، اس میں سب سے بڑا اونچا مجسمہ ہے،
9 میٹر بلند مجسمہ لگایا ہوا، سمندر کے اندر جگہ بنا کر اوپر لگایا ہوا ہے، بڑی سیرگاہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کم علم آدمی کو آدمی اسی آیت سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ دیکھو جی، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں سجدہ ہو سکتا ہے مخلوق کو، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو، تو پیر کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو دلیل تو اس کی ہے، جس کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کیوں جی، وہ تو چکر میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے سارے قرآن کو سمجھو، سارے دین کو سمجھو۔ حدیثیں بھی بعض اوقات منسوخ ہوتی ہیں، بعد کا عمل پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے، تو اس لیے پوری بات سمجھے بغیر بات نہیں آتی۔ تو سجدہ حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کی ظاہری مشابہت بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے، جیسے دست بستہ کسی کے آگے کھڑا ہو جانا، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں کسی کے آداب بجا لانا حرام ہے، سجدے میں پڑھ کر کسی کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے واللہ عالم کہ سجدہ تو اللہ کو کیا تھا فرشتوں نے، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، چونکہ قبلے کی بھی تعظیم ہوتی ہے، اس لیے تعظیم بھی ہو گئی اور سجدہ انہوں نے اللہ کو کیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جنات کو بھی حکم تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پیچھے ذکر فرشتوں کا چل رہا ہے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو کہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن کہتے ہیں عبادت اور ریاضت کی وجہ سے وہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا، جتنا نیک تھا وہ، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورۃ کاف۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نے اپنے رب کے، بعض اناڑی لوگ، کم علم لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس بیچارے کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا، بیچارے کو، نارے شیطان نارے بیچارہ۔ تو اس کا بھی رد قرآن کی دوسری آیت میں موجود ہے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا تھا ما لک ان تسجد اذ امرتک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو دوسری آیت نے وضاحت کر دی کہ حکم جنات کو بھی تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ ابلیس کا اصل نام کہتے ہیں عزازیل ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا، اور لعنت کی قید میں اسے مقید کر دیا، لعنتی بنا دیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ دوسری جگہ قرآن ہی میں ہے
کیونکہ یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ آراف میں کہ جب ہم نے اس کو حکم دیا سجدہ کر تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں ناری ہو کر خاکی کو سجدہ کروں؟ دلیلیں دینے لگا۔ اللہ نے کہیں بھی اس کی دلیل کا رد نہیں کیا، حالانکہ دلائل دیے جا سکتے تھے کہ تیری بات غلط ہے، لیکن نہیں، اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ بحث میں نہ پڑھ، میں نے تجھے حکم دیا تھا، میرا حکم پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جو عقل پر چل کر اللہ کے حکم کو پورا کرے گا وہ کبھی نہیں پورا کر سکتا۔ حکم کو حکم سمجھ کر پورا کرنا پڑے گا، حکم کو حکم سمجھ کر، ورنہ تو شیطان لوگوں کو بھی پٹی پڑھاتا ہے، دلیلیں سناتا ہے، کہتا ہے نمازاں نہیں جنت ملنی، نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، یہ شیطان ہی سکھاتا ہے۔ اسے پتا ہے میں تو لعنتی بن چکا ہوں، ان کو بھی لعنتی بنا دوں۔ تو اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر بڑی بری چیز ہے، یہ آدمی کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا بننا۔ یہ جتنے جیلوں میں بند ہیں یہ انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی تھی، اپنی مغروری میں آ کر کسی کو مار ڈالا، کسی کو زخمی کر دیا، جیلوں میں پہنچ گئے۔ تو تکبر جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے۔ تکبر تو عبادت پر بھی برا ہے، یہ جائے کہ کسی دوسری چیز پر ہو۔ ایک آدمی مغرور رہتا ہے، جی میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، تہجد گزار ہوں، یہ باقی تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں میرے سامنے، پاپی ہیں سارے، تو سمجھو اس نے اپنی عبادت پر پانی پھیر دیا، اس نے اپنی عبادت پر پانی پھیر۔ یہاں تو عبادت کر کے بھی، اللہ کے حکم مان کے بھی عاجزی کرنی پڑے گی، عاجزی۔ عاجزی کرنے والے کو اللہ اونچا کر دیتے، عاجزی کرنے والوں کو اللہ اونچا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھلدار درخت کی ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اس کے باکمال ہونے کی نشانی ہے، اور جس ٹہنی پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑ کر رہتی ہے، اکڑ کر، یہ اس کے کم مایا ہونے کی نشانی ہے کہ اس پر کچھ نہیں سوائے کانٹوں کے۔ تو اس لیے تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہے، باکمال لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا بھی عاجزی ہے، اور نماز نہ پڑھنا تکبر ہے۔ نماز نہ پڑھنا جو زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے بے نماز، عملاً وہ تکبر کر رہا ہے، عملاً وہ کہہ رہا ہے میں نہیں اللہ دیا حکمن کوئی سمجھدا۔ اور کیا ہو گیا تمہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ کاغذ اڑ جاتے ہیں، اس کو باندھ کر کے اور لے آؤ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ تھا ہی منکروں میں سے، اس کے دل میں غرور تھا، تکبر تھا، اور اللہ کو پتا تھا وہ یہی کام کرے گا۔ آدم ابلیس کو تو لعنتی بنا دیا، اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اب تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، صیغہ واحد کا ہے، اے آدم تو جنت میں رہ اور تیری بیوی، یہ نہیں کہا تو جنت میں رہے اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ اے آدم تو جنت میں رہ اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ بیوی جو ہے یہ خامد کے تابع ہوتی ہے، جہاں خامد رہے وہیں بیوی کو بھی رہنا پڑتا ہے۔ جو بیویاں اڑ جاتی ہیں نا جی میں تے اپنی جگہ تی رہاں گی،
خامد کو کہتی ہیں تو آنا تے آ جا، میں کو نہیں جانا ہوتے، تو وہ صحیح بیویاں نہیں ہیں۔ صحیح بیوی کے لیے، جو مسلمان بیوی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خامد کے ساتھ رہے۔ کس کے ساتھ رہے؟ خامد کے ساتھ رہے۔ اور یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ رہائش دینا خامد کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا رہ تو، بیوی کو نہیں کہا کہ تو رہ، بیوی کو تبن ذکر کیا، اور تیری بیوی جنت میں، اور فرمایا جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ پہلا امتحان تھا آدم علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ نے آدم کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا، اور آدم کی اولاد کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کا پہلا امتحان جنت میں ہی شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ساری جنت کی نعمتیں تیرے لیے حلال ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے اس درخت کا نام نہیں بتایا، ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ مفسرین کی باتیں ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا انگور تھے، کسی نے کہا گندم کا پودا تھا، کسی نے کچھ اور بھی کہا، انجیر بھی کہا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے کھول کر نہیں بتایا، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوا، تو ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا سارا علم اسی ریسرچ پا رہا ہے، جی وہ بتاؤ وہ درخت کیا تھا۔ کئی لوگ ہم سے پوچھتے، باقی ان کو نہیں آتا، نماز کے فرض نہیں آتے، غسل کے فرض نہیں آتے، نہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دسو او درخت کیڑا سی؟ اصحاب کہف کے کتے کا جی رنگ کیا تھا؟ بس اسی پر ساری ریسرچ ہے، رنگ بتاؤ اس کا کیسا تھا، کالا تھا، سرخ تھا، ساری تحقیقات یہاں آ کر اڑی ہوئی ہیں۔ بھی بے مقصد چیزیں جن میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اگر فائدہ ہوتا تو اللہ خود نہ بتا دیتے، کیوں جی؟ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں بال کی کھال اتارنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک دفعہ کہ ڈیرے سے بہت سارے لوگ آئے، آدھی رات کو مجھے آن جگایا، سردیوں کی رات تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی خاص بات ہو گئی ہے، کہنے لگے جی ایک مسئلہ پوچھنا، ڈیرے اتنے شرط لگ گئی، اسی اتوں آئے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نانی دا نام دسو۔ میں نے کہا ادھی راتی ہے تسے چیز پوچھنی سی۔ تو یہ قوم اس چکر میں پڑی ہوئی ہے، شیطان ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے جو غیر ضروری ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں پوچھتے۔ میں نے بیوی کے ساتھ معاملہ میرا کیسا ہونا چاہیے، کوئی ناراضگی سی بنی ہوئی ہے، اس کی صلح کا کیا اسلامی طریقہ ہے، یہ نہیں پوچھیں گے، سیدھی طلاق، وہ بھی 3 دیں گے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں جی، یہ کاروبار میرا شریعت کے مطابق ہے یا غلط ہے، یہ نہیں کوئی پوچھے گا، وہ اپنی مرضی کی ساری زندگی ہے۔ ہاں یہ پوچھنا بڑا ضروری ہے کہ صحابہ کہف کے کتے کا نام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا درخت تھا۔ فرمایا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرا حکم توڑو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا ہمارے باپ آدم کو اور اماں حوا کو، لیکن درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے اترنا پڑا، ہمیں بھی ساتھ ہی آنا پڑا، کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے، ہم ان کی تو اولاد ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ہم بھی نیچے آ گئے زمین۔ اب اللہ نے کہا واپس پھر جنت میں جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر احکامات لاگو کروں گا، وہی بھیجوں گا، شریعت بھیجوں گا، نبی آئیں گے، پھر مانو گے، پھر اسی جنت میں دوبارہ۔ اسی لیے اقبال نے آدم اور اس کی اولاد کو ٹوٹا ہوا ستارہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں،
آدم کی عظیم مرتبے کو دیکھ کر ستارے بھی شرما رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹا ہوا تارا آدم کی اور اس کی اولاد کو، انسان کو اس لیے کہا کہ یہ پہلے آسمانوں پر ہی رہتا تھا جنت میں، وہیں سے نیچے آیا ہے، اس لیے کیا کہا؟ ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہی سارا دین ہے، یہی ساری شریعت ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اپنی بیوی کے قریب جانا ہے، غیر عورت کے قریب نہیں جانا، بکرے کا گوشت کھانا ہے حلال طریقے سے، خنزیر کے قریب نہیں جانا، مشروبات پینے ہیں، شراب نہیں پینی، یہ ہے سارا دین، یہی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام امور اور منہجات کا نام دین ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا پہلا امتحان اس درخت سے ہوا، اور شیطان نے بھی اپنا چکر چلانا شروع کر دیا، اس نے بھی بہکانا شروع کر دیا۔ کس طریقے سے بہکایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وسوسے ڈالا، کہ کچھ کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ جنت سے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہے، جس طرح کے قیدیوں کے ساتھ ملاقاتی بات کرتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک قید میں ہوتا ہے، دوسرا آزاد ہوتا ہے، گفتگو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو چنانچہ اس نے بہکایا، اس نے کہا کہ آدم میں تیرا دشمن نہیں ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، اللہ نے تجھے اس درخت سے منع کیا ہے، اس جیسے دوسرے درختوں کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا۔ کئی چکر چلائے، پھر یہ بھی کہا کہ یہ حکم عارضی تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں، تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، کیا تجھے وہ کسی نعمت سے منع کر سکتا ہے؟ چکر چلائے، سبز باغ دکھائے، اور یہ بھی کہا اس درخت کے کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ تم نوری بن جاؤ گے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اس درخت کھانے سے تم نوری ہو جاؤ گے۔ یہ آدم نے سوچے ہی نہیں کہ نوری تو مجھے سجدہ کر چکے ہیں، درجہ تو میرا زیادہ ہے، جیسے ہماری قوم بھی نور بشر کے چکر میں پڑی رہتی ہے۔ تو یہ چکر بھی پہلے ابلیس نہیں دیا، کہنے لگا نوری ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی۔ اور قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں یہ بھی آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، ابلیس نے پہلی دفعہ جھوٹی قسم کھائی آدم و حوا کے سامنے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ۔ تو قسم تو ہمارے سامنے کوئی کھا جائے دکاندار تو ہمیں بھی یقین آ جاتا ہے، آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کی قسم کھائی آدم و حوا کے آگے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کتنی چکر چلاتا رہا، بالآخر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے فَنَسِیَا، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور بھول کر تو ہم بھی، اگر پہلا روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، جون جولائی کے روزے تھے جیسا کہ ابھی چند دنوں تک شروع ہونے والے ہیں، اور آپ کو روزہ یاد نہ رہا اور آپ جناب پانی پی گئے، پورا جگ پانی کا، بھول کر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کن نے دسے؟ پورا جگ پی جائے